جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب آج پھر میرے پاس آپ کہہ سکتے ہیں 4-5 بڑی اس کی کہتے ہیں دھانسوں قسم کا میرا خیال لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو کیبنٹ کی انسائڈ سٹوریز ہیں جو پچھلے ہفتے ہوئی ہے سر منگل کو۔ ہم نے پہلے بھی ایک سٹوری بریک کی ہے، 2 سٹوریز پہلے ہم وی لاگ میں دے چکے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں مزید امپورٹنٹ سٹوریز ہیں جو کیبنٹ سے کچھ پتہ چلا ہے، کچھ 1-2 ذرائع سے بات ہوئی ہے وہاں پہ، کیبنٹ ذرائع ہیں کچھ۔ اب ساودھان ان کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے پھر کہ کون سے ذرائع ہیں۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ جہاں ڈھونڈیں کہ خبریں لے کے بھائی کوئی اور بھی بڑے بڑے کام ہیں پاکستان میں وہ کر لیں، اور کچھ نہیں تو نورانی صاحب کی خبر کے سورسز ہیں وہ ڈھونڈیں، ہم ہمارے جیسے چھوٹے موٹوں کو چھوڑ دیں کہ ہم اگر کیبنٹ کی خبر کو ادھر ادھر سے کسی کی منت ترلا کر کے نکال لیتے ہیں۔ خیر ایک تو میں چھوٹی سی وہ بھی ایک اس میں کلیریفیکیشن دے دوں۔ ہمارا وی لاگ جو ہے نا عامر صاحب، آپ اور میں تو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے یاد ہے ایک میسج آیا ہوا تھا سر، آپ پتہ ہے ان کا نام سلطان سکندر راجہ صاحب جو آج کل چیف کمشنر ہیں اس کے چیف الیکشن کمشنر ہیں اس کے پاکستان، وہ بڑا ریگولر ہمارا وی لاگ آپ بھی نہیں دیتے، شوز بھی دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہو جب بھی کبھی ان پہ کریٹیکل ہم کی بات کرتے تھے تو اس پہ ان کا میسیج یا ان کا فیڈ بیک ضرور آتا تھا، ویری پولائٹ ویری ڈیسنٹ۔ کبھی انہوں نے ایک ہوتا ہے نا بندے کا، ہم نے ایک تجربہ ہے کہ کسی پہ کریٹیکل ویو کیا جائے تو بڑا سخت کامنٹ لوگ کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ مجھے داد دینے جیسے ان کو سلطان سکندر راجہ صاحب کو کہ کبھی انہوں نے اس پہ وہ سخت کامنٹ انہوں نے یا ریئیکٹ نہیں کیا۔ اب بھی انہوں نے وہ وی لاگ دیکھا ہے ہمارا سر پچھلا جو تھا، جس میں آپ نے کہا تھا نا کہ سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہے نا انہوں نے اپروول دی تھی ان کی، یہ جو بورڈ کی میٹنگ میں جاتے ہیں ایکس افیشو سیکرٹری چیئرمین یا ڈائریکٹر کے طور پہ وغیرہ جو ملتے ہیں، تو اس کی میں نے یہ کہا تھا کہ ٹی اے ڈی اے کی پہلے ایک بار ہوتی تھی کہ 10 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے دور میں راجہ صاحب نے اس کو جو اپر لمٹ تھی اس کو سیلنگ کو ختم کر دیا، اسی کا انہوں نے بھیجی ہے وضاحت اپنی بھیجی اپنی حد تک۔ انہیں خبر آپ کی ٹھیک ہے، میں ناٹ ڈسپیوٹنگ دا نیوز، لیکن وہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ فنانس منسٹری نے اور وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا، ان کی اتھارٹی۔ آئی ایم ناٹ ایون اتھرائزڈ کہ اتنی لمٹ میں اس کو نہیں کہا۔ خبر آپ کی ٹھیک ہے کہ 10 سے اس کو اوپر کر دیا گیا تھا۔ یہ ان پہ اور کافی سارے ہم آپ کو الزام لگاتے رہے ہیں، تو مگر یہ ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے نہیں تھے کمائے۔ میں بھی درستگی کر دوں کہ یہاں 20-20 25-25 لاکھ لوگ صرف بورڈ کی یہ میٹنگیں اٹینڈ کرنے کے لے رہے ہیں، اور ایک دفعہ جاتے ہیں 3 میٹنگ وہ بہانے کے اس کو 3 میٹنگ کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اسکیم ہے۔ یہ سیکٹریز کے میری درخواست ہوگی سی پرائم منسٹر صاحب سے، یا یہ ایون نیب کیس بنتا ہے، اس کو چیک کریں، اس کی ایک سیلنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جب اتنے پیسے لے لیتے ہیں جس بورڈ کے، وہ پھر قوم کے ریاست کے انٹرسٹ سرو نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس بورڈ کے اس کمپنی کے یا ان کے مفادات چیک کرنے لگ پڑتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ تھا، انہوں نے کہ یہ فنانس منسٹری سے پرپوزل یہ جاتی ہیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو اپروو کیا تھا۔ خبر ٹھیک ہے، بٹ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ ہاں بس وہ یہی ہم نے بتانا، تھینک یو ویری مچ، وہ بڑا ہمیشہ کرتے ہیں، اور ہم ان پہ بڑی کرٹیسزم بھی کی ہے۔ ون آف ویری فیو بیوروکریٹس جو اس کو پازیٹیولی لے کے فیڈ بیک دیتے ہیں، کافی ساری جائزی کی ہے، بس بہرحال ہم وہ نہیں کہہ رہے سر، جو بھی ہے سر آپ کو اگلے پروگرام میں مت دوں گا کہ مجھے اچھے آدمی ہیں، مگر وہ آئل انڈسٹری کا ایک لیگیسی چھوڑ کے رہیں گے، اس کو فالو کرتے رہیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اب ہم اس میں جانا نہیں چاہتے کہ چلو ایسے ہیں، ادروائز جو لوگوں نے ہمیں ریئیکٹ کیا ہے، جس طرح کی ہم نے سزائیں بھگتی ہیں، اس سے بھی بہتر ہے یہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں نہ بیٹھے، تو ان کا وی لاگ دیکھنا، ریئیکٹ کرنا یا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، اٹس اپریشیٹیبل۔ ہمیں کبھی کبھی اچھے کوئی جسچر کو جو غلط بات کی ہے میں مان لیتا ہوں، انہوں نے اس کو نہیں کہا۔ اچھا کمنگ ٹو سر، آج جو کیبنٹ کی یہ سٹوریز ہیں نا سر، وہ بڑی اہم سٹوریز ہیں، اگر میرا یہ خیال ہے آپ کی پسندیدہ فیوریٹ بھی ہیں، اور قوم کو بھی بڑی دلچسپی ہوگی ان کو سننے میں کہ پچھلی جو کیبنٹ کی منگل کی سر میٹنگ ہوئی ہے، اس میں 2-4 بڑے شاکنگ قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا تو یہ کیا گیا کہ عبدالرزاق داؤد صاحب جو نا پنگ پانگ کو آپ اس کو کہتے ہیں، آج کل وہ کھیل رہے ہیں کیبنٹ کے ساتھ۔ ایک انہوں نے یہ آ کے پچھلی میٹنگ میں بتایا تھا، ایک تو ابھی اس کو منگل گزرا ہے نا، یہ منگل نہیں، اس سے پچھلے منگل میں انہوں نے یہ انکشاف فرمایا تھا، قوم کو خوشخبری سنائی تھی کیبنٹ میں۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں نے، آپ کو پتہ ہے بالکل انتہائی گورے سٹائل میں انگریزی بولتے ہیں، اسی وجہ سے عمران خان صاحب ان سے بڑے متاثر ہیں کہ انگریزی اچھی بولتے ہیں وہ۔ انہوں نے کیبنٹ کو آ کے خوشخبری سنائی تھی کہ یہاں پہ اس کی چینی کی قیمت جو ہے نا 105 یا 110 روپے ہو گئی تھی، تو میں نے بڑی کوششوں کے بعد 2 روپے کم کرا لی، اور پوری کیبنٹ ان کو داد دی تھی۔ ذرا دیکھیے کہ جب یہ آئے تھے، جب سمری لے کے گئے تھے اس میں آپ کو یاد ای سی سی میں آئیے عبدالرزاق داؤد صاحب، تو اس وقت چینی کی قیمت تھی 55 روپے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کی دسمبر 2018 کی بات کر رہا ہوں۔
اب اس کے بعد جب انہوں نے پچھلے ہفتے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے 2 روپے کم کروا لے, چینی کی قیمت 105 110 روپے کے درمیان ہے, اور کیبنٹ نے داد دی, اور شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ بھی بڑھے نا چینی کی قیمت تو 5 بلین روپیز کا فرق پڑتا ہے. سو 55 سے لے کے 105 تک آپ دیکھ لیں تقریباً 50 روپے قیمت بڑھی ہے, تو 50 کو دیں ذرا. تو صفرے ختم ہو جاتے ہیں کہ جتنا پیسہ یہ سارے چینی کے مالکان جو ہے کما چکے ہوئے ہیں, یہ 55 سے 105 میں 1 روپے کا وہ حساب لگا تھا انہوں نے, 5 بلین ہے. تو بس میرے 5 کو صفرے, مجھے اتنے صفرے نہیں آتے. یہ 5 کو دینا ذرا 25 کے ساتھ 50 کے ساتھ ضرب دے, قوم ہی دے لے, ہم سے تو نہیں ہوتی, پھر ہمارے اوپر اعتراض لگتے ہیں, ہم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا کیلکولیشن 500 کروڑ شاید بن جاتا ہے. یہ انہوں نے خود مطلب ہے انہوں شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے. تو انہوں نے وہ کہا تھا جی میں نے 2 روپے قیمت کم کرا دی ہے. اب انہوں نے انکشاف بم چھوڑا ہے سر, اس پہ بھی انہوں نے داد لے لی ہے. انہوں نے کہا جناب یہ شوگر مل مالکان بڑے بدماش ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر ایک ہی کر لیا ہے, اور 2 روپے قیمت پھر بڑھا لی ہے. کیبنٹ کے ساتھ یہ نیا تماشا ہو رہا ہے کہ جناب پہلے آپ اس پہ ذرا عامر صاحب بات کریں. مزید خبریں بھی میرے پاس بڑی مطلب بھنگ کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے میری, کہ جب بھنگ کی وہاں پہ سمری پیش ہوئی تو اس پہ وزراء کا کیا ریئیکشن تھا, کون ڈرا نہیں ڈرا, پھر کیا اس کا حل نکالا گیا. وہ بھنگ والی سٹوریز میں بعد میں اس میں بات کرتے. پہلے ذرا اس پہ بتائیں کہ آپ نے چینی کا آپ نے سب سے زیادہ کیا ہوا ہے کہ 55 سے 105 پہ لے گئے, پھر 2 روپے کم کرے, 2 روپے پھر بڑھ گئے. چینی مالکان یہ ان کا نام لیا گیا کہ چینی مالکان ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہے. کیا صاحب یہ میری یہ کانسپریسی تھیری اس کو اب کہہ لیں, جو ہے نا کہنا نہیں چاہیے, تھیری ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ہے. مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی تھی نا, یہ پوری پاکستان کی اشرافیہ اس سے ہل گئی, رولنگ الیٹ, اور یہ جو بیرنز بیٹھے ہوئے نا, رابر بیرنز, یہ ہل گئے تھے کہ جناب یہ چینی سے سلسلہ جو شروع ہوا ہے, یہ باقی جے آئی ٹی جس طرح آئی پی پیز کی بھی آ گئی, اور ہمارے اور آپ جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہی طریقہ ہے, یہ آپ نیب کے ذریعے ایف آئی کے ذریعے نہیں پکڑ سکتے, ایک دفعہ پورا سب کا جو ہے نا ایک اوور آل کرا لیں, انویسٹیگیشن سب کی کروا لیں, ہر ایک کے اس طرح کے اسکیلیٹن ہیں, ہر سیکٹر میں اس طرح کا ہی گند ہے. تو انہوں نے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا دیکھا آپ نے ساری جو چینی کی کریکشن ہوگی, سزائیں ہوں گی, تب ہوں گی جب ہوں گی, کوئی دوڑ گیا کوئی آ گیا, مگر چینی کی قیمت آپ دیکھیں کہ نیچے نہیں انہوں نے آنے دی. یہ بتایا ہے کہ یہ کرنے سے چینی آگے گئی ہے, اور وہ چینی کے اوپر جانے میں یہ کچھ قصور تو ہے, یہ آپ کی امپورٹ کا یا ایکسپورٹ کا یا ڈیمانڈ سپلائی کا, مگر زیادہ یہ مین میڈ ہے. یہاں پہ بیڈ گورننس ہے کہ چور بازاری کو آپ نہیں پکڑ رہے, اور یہ چوری چکاری یہاں پہ جو ہو رہی ہے یہ مس مینجمنٹ اینڈ مس گورننس ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ٹھیک ہو سکتی ہے, پالیسی کے بعد جو ہے, اور یہ اس دفعہ جان بوجھ کے کی ہوئی ہے. ان کا یہ چینی فیل کریں گے تو اس کے بعد دیکھ لینا آئی پی پی سے پرائم منسٹر بیک آؤٹ کریں گے کہ ہو مشکلات آتی ہیں, لوگ سمجھانے والے آ جاتے ہیں کہ سر بڑی مشکل ہو جائے گی, دیکھیں یہ تو پھر سیکٹر بیٹھ جائے گا, فلانا ہوئے گا. اب وہ اس کو ریویل نہیں کر رہے ہیں, اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا خوشخبری کہ جی کامیابی ہو گئی, پیسے کم کرا لیے, وہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب ان کو جو فیور لاکھوں کئی ہزار ارب کا جو دیا جا رہا ہے اس میں بھی وہ نہیں مان رہے ہیں. تو یہ اس پہ بعد میں کس دن بات کریں گے. It is all man made, it is all deliberate. اچھا آگے مزے کی سنے سر. اس کے بعد انہوں نے قوم کو خوشخبری سنے. انہوں نے کہا جناب اس وجہ سے, اور رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ جو چینی والے ہیں نا انہوں نے ہولڈنگ کر لی ہے, اور یہ فرماتے تھے ہم چینی والوں کی کمر توڑ دیں گے, چینی کے مافیا کی. انہوں نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دیا سر. ایک تو ان کے بارے میں مشہور ہو چکا ہے نا حکومت کے بارے میں, معذرت کے ساتھ خان صاحب کے بارے میں, کہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے یا وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. اس کا نوٹس لیا چینی کا سر, یہ چلے 72 روپے تھی نا جس پہ انکوائری کروائی تھی, 55 سے 72 روپے پہ انکوائری ہوئی تھی ایف آئی اے کی. اب وہ 72 روپے سے 105 ہو گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہولڈنگ کر رہی ہے, اور اس کا حال بڑا خوبصورت انہوں نے بتایا جس پہ کیبنٹ میں بڑی انہوں نے کلیپنگ کی. انہوں نے کہا جناب اس کا ایک ہی حل ہے, امپورٹ کیجیے, اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں چینی. مطلب جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے, جنہوں ایک طرف کہہ رہے ہیں ہولڈنگ ہوئی ہے, اور میں نے چیف سیکرٹری پنجاب صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, عبدالرزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, اور چیف سیکرٹری صاحب کو میں کہہ رہا ہوں ہولڈنگ نکلوائیں, ان سے نہیں نکل پا رہی یا وٹ ایور جو بھی ریزنز ہیں. ساتھ میں کہتے ہیں چینی کے جہاز بھی منگوا رہے ہیں, اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا وہ بھی منگوائیں, ہم ٹی سی پی کے ذریعے, ہمارے پاس بہت ڈالر ہیں. ابھی جو آپ نے کہا یہ مین میڈ ہے کہ آپ سے یہاں ہولڈنگ نہیں نکل رہی, آپ ان کو مینیج نہیں کر رہے. انہوں نے آپ کی کمر آپ کی توڑ کے رکھ دی ہے کہ 72 روپے سے آپ لے گئے 105 تک, اور اسلام آباد ہائی کورٹ
کورٹ نے کہا تھا جناب کہ آپ اس کو میرا خیال ہے کوئی 70 تھی یا سم تھنگ 73 تک 73 اتنے تک لے لیں. نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سننی کی ہے, نہ حکومت کی اوقات ہے, نہ نیب کی اوقات ہے, نہ ایف اے کی اوقات ہے. تو وہ کہتے ہیں لاسٹ لاف جو ہے نا عامر صاحب, آخری کہکا جو مارا ہے نا وہ انہوں نے مارا ہے. اب وہی رزاق دو صاحب پہلے جناب ایک کیبنٹ میں جاتے ہیں 2 روپے کہتے ہیں قیمت ہوگی کم, اس پہ تالیاں بجتی ہیں, اگلی میں کہتے ہیں انہوں نے 2 روپے بڑھا. یہ 20 سال سے مختلف کیبنٹس میں یہ تعلیم بجوا رہے ہیں. تو جو پچھلوں کا کہتے رہتے ہیں ان ساروں کے یا مشیر تھے یا ڈائریکٹلی کیبنٹ ممبر رہے ہوئے, بار پرائم منسٹر اتنی تعریف کر دیتے ہیں تو اب ہم اس کے آگے پھر راوی خاموش ہو جاتا ہے. ہمیں آپ اس ملک کی اب داد نہیں دیں گے اس ملک کو کہ 2 سال پہلے تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ کہ ہمارے پاس سرپلس اور ہم نے 11 لاکھ ٹن باہر بھیج دیے 1 سال پہلے, بلکہ 1 سال پہلے یہ پچھلے سال جون تک ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے, 1 سال ہوا ہے نا ابھی, 1 سال پہلے ہم نے 11 لاکھ ٹن سر ہم نے ایکسپورٹ کر دیے, 3 بلین روپیز بھی دے دیے. اب 1 سال بعد ہم امپورٹ کر رہے ہیں. یہ پالیسی میکرز ہیں ہمارے, یہ ہماری حکومتیں ہیں, یہ ہمارے بیوروکریٹس ہیں, داد دیں ان کو سر. اچھا اس پہ بات نہیں روک گئی سر عامر بھائی, اس پہ بھی تبصرہ کر لیں. میں بھنگ میں بڑا انٹرسٹڈ بھنگ میں بھی آ رہا ہے, 1 منٹ میں گندم کر کے جلدی سے بھنگ پہ آئیں. سر آپ کا کیا خیال ہے, بھنگ ضروری ہے گندم ضروری ہے؟ لوگوں نے کیا کھانی ہوتی ہے یہاں اس وقت اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے بھانگی ضروری ہو گئی ہے. بہرحال سر گندم کو سنیں, لاہور میں بھنگیوں کی ایک توپ پڑی ہوئی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے پرانی ٹریڈیشن ہے, ایک پورا قبیلہ ہوتا تھا, ایک پورا جن کو کہا بھنگیوں کی مثل ہوتی تھی, اس کو جو ہے وہ ان کی یہ توپ تھی جو کہ احمد شاہ درانی کی آپ کو پتا وہ چھوڑ کے چین کے استعمال ہوتی تھی. تو وہ لاہور کی تو ضرب المثل ہے, سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ بھنگیوں کی توپ ہے جو مال روڈ پہ پڑی ہوئی ہے. چلیں گندم ہو نہ ہو بھنگ ہونی چاہیے, آپ یہ کہیں. چلیں اب اس پہ آتے ہیں. میں گندم کا سمپل سے بتا دوں تاکہ سٹوری رہ نہ جائے. گندم کے 3 جہاز, اس پہ علی زیدی صاحب جو ہیں وزیر ہیں اس کے جو میریٹائن کے, انہوں نے آگے خوشخبری سنی, اس پہ بھی تالیاں بجیں. انہوں نے کہا جناب 3 جہاز گندم لے کے وہاں کراچی پہنچ گئے ہیں, لہٰذا گندم کی قیمتیں بھی کم ہوگی. ایک بھائی صاحب فرما رہے ہیں ہم چینی منگوا رہے ہیں, اور دوسرے فرما رہے ہیں ہم گندم منگوا لیں. اور ابھی گندم کا سیزن ختم ہوا ہے آپ کا 2 مہینے پہلے. اس ملک کو چلتے ہوئے دیکھیں. اس پہ شیخ رشید صاحب نے کہا سر کیبنٹ میں, انہوں نے کہا مہربانی فرمائیں پھر اگر گندم اور چینی آ بھی گئی ہے تو اس کو ایک کام کریں, ان کو ٹرینوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کو بھجوایا جائے, اس کی ٹرانسپورٹیشن کروائی جائے. خیر یہ ان کا فیصلہ میرا خیال ہے ٹھیک تھا, اچھی انہوں نے انٹروینشن کی ہے تاکہ ٹرین جو ہے نا ریلوے کو تھوڑی سی سپورٹ ملے. میرے کو خبریں تو بڑی ہیں لیکن میں جلدی سے میرا خیال بھنگ پہ آ جاؤں کیونکہ آپ سے نا زیادہ وہ نہیں ہو رہا, آپ سے صبر نہیں ہو رہا. وہ یہ ہے کہ سر جب لے کے آئے اس پہ سمری لے کے آئے, اس میں پیش ہوئی کیبنٹ کے میرے ذرائع کہہ رہے ہیں, تو وہ اس ممبران توقع نہیں کر رہے تھے کہ صاحب ذرا آلریڈی بھنگ کے حوالے سے کئی لطیفے بنتے ہیں پاکستان میں, کوئی زیادہ کوئی اس کو اچھے نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ ہمارے ساؤتھ سرائکی علاقوں میں یا سندھ میں اس کو ایز اے ڈرنک کے طور پر لیا جاتا ہے, گرم علاقوں میں ہوتا ہے. پاکستان میں لیا جاتا ہے, سردائی بنائی جاتی ہے, بھنگ ہزاروں سال سے پی رہے ہیں بھنگ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ جو ایشو بن جاتا ہے تو وہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. آپ ڈیٹیل بتائیں پھر میں آپ کے میں جلدی سے بتاؤں. ان کے لیے بڑا بم شیل تھا جب ان کو ارکان کو یہ پتا چلا کہ بھنگ کی سمری پیش ہوئی اور بھنگ جو ہے نا ہم یہاں پروڈیوس بھی کریں گے, ایکسپورٹ بھی کریں گے. تو بہت سارے وزیروں کو اس کی فکر پڑ گئی کہ حضور ہمارے پہ تو لطیفے بننا شروع ہو جائیں گے, ہمارے پہ تو تنقید آنا شروع ہو جائے گی کہ چینی غائب, اس کے بعد آپ کی گندم غائب, تو بجلی غائب, تو فلانی غائب, تو لہٰذا بھنگ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا رہی ہے. بہت سارے وزیر جو ہیں ڈرے ہوئے تھے اس میٹنگ میں, جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں. 2-4 نے کہا کہ جناب دیکھ لیں, اور ان کی جینوئن کنسرن بھی تھیں ایک دو. انہوں نے کہا جناب آپ اس کی اجازت لیگلی تو دے رہے ہیں لیکن پاکستان جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے اس سے ڈرگز بنانا شروع کر دیتے ہیں, یہ اس کو آ کے مس یوز بھی ہو سکتے ہیں, ابیوز بھی ہو سکتے ہیں, اس کا کیا کریں گے آپ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ باقاعدہ لیبز ہوں گی, باقاعدہ ٹیسٹنگ ہوگی, اور ایک پرٹیکولر انہوں نے وہ بھی بتایا, میں ٹیکنیکل میں نہیں جاتا, سٹرین اس کا ایک پرٹیکولر جو میڈیسن 0.3 پہ تھا وہ رکھیں گے تاکہ یہ ڈرگز نہ بنے, وہ بنے ایک پین کلر. اس میں لاسٹلی سر بتا دوں اس کا, پھر آپ اس کو تفصیل سے بات کیجیے گا. پھر اس کا حل انہوں نے یہ نکالا, وزیروں نے کہا کہ مہربانی کریں جہاں پہ بھنگ کا چیزیں آ رہے ہیں اس کے ساتھ میڈیسن لکھیں تاکہ عام آدمی کو ہم سمجھا سکیں ان کو جناب یہ میڈیسن میں استعمال ہوتی ہے, میڈیسن کے لیے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, پین کلرز کے لیے استعمال ہوتی ہے, دوائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس وقت دوائیاں پاکستان میں بن رہی اس کے لیے یہی میڈیسن جو ہم باہر سے منگواتے ہیں لہٰذا لوکلی پروڈیوس ہو سکتے ہیں. 2 چیزیں کی گئی سر کہ اس کے ساتھ انہوں نے لیبز وغیرہ ٹیسٹنگ وغیرہ کا ساری چیزیں کی کہ ہم اس کو مانیٹر کریں گے, ریگولیٹ, جو پاکستان جیسے ملکوں میں نہیں ہوتا, رشوت بڑھ جائے گی, پیسے لیں گے وہ لیب والے بھی. اور لاسٹلی انہوں نے اس میں میڈیسن کا اضافہ کیا تاکہ ہمارا مذاق نہ بنے. ذاتی طور پر میں اس کے حق میں ہوں کہ اچھا فیصلہ ہوئے, میں جو ہے نا فواد چودھری کا بہت زیادہ آپ کو زیادہ ہی ہیں بلکہ کرتا رہتا ہوں.
مگر ان کی ایک بات کی تعریف کروں گا کہ وہ دلیر آدمی ہیں اور اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں نا ان پاپولر ہو چاہے کچھ وہ فیصلے لے جاتے ہیں. تو اس پہ میں ان کو مائی ہیٹس آف ٹو فواد چودھری کہ دلیری سے وہ لیا ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ جی اس سے ڈرنا کہ جی یہ کیا ہم جہالت میں گھستے ہی جا رہے ہیں. مجھے بچپن میں یاد ہے, آپ کو شاید اتنا نہ یاد ہو, میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں, کہ یہ ہر شہر کے اندر افیم کے ٹھیکے ہوتے تھے. یہ لاہور میں مجھے یاد ہے ایک مزنگ پہ ہوتا تھا, ایک اسٹیشن پہ ہوتا تھا, وہ باقاعدہ گورنمنٹ دیتی ہوتی تھی, میڈیسنل اس کے لیے یوز ہوتا تھا. اور کبھی یہ نہیں تھی ہوئی کہ وہ بلکہ چائلڈ برتھ کے وقت دیتے ہوتے تھے پہلے زمانوں میں. بالکل وہ افیم ہمارے ہاں اس کا ایک جو میڈیسنل استعمال تھا, ہر جگہ پہ افیم کے ٹھیکے ہوتے تھے. اور اس زمانے میں جو ہے کیا کریں کہ یہ پھر وہ آپ نے کہا جو بھنگ کا یہ سرزائی پینے کا ہزاروں سال سے ہمارے کلچر ہے. اب یہ گوروں نے جو آرگومنٹس دیے اپنے ہاں جو میریوانا ویسے جو الاؤ کرنے کی, وہ یہ والے ہمارے ایگزامپل دیے کہ یہاں پہ یہ سلسلہ چلتا رہا. دوسرا ہم یہ خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کو فروغ دیں ایز اے ڈرگ کے طور پہ کہ نشے کے طور پہ, یہ نہیں کہا جا سکتا, نشہ نہیں کہہ رہا. مگر اگر تھوڑی سی پلفریج ہو بھی رہی ہے, فرض کریں اگر ہو ہے جو کہ ہوتی ہے, تو بھائی صاحب یہ کئی دفعہ آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, عقل مندی کرنے دیتے ہیں. یہ جو اس وقت کیمیکل نشے, یہ جو ہیروئن, کوکین, اور یہ اتنی وائڈ سپریڈ ہو گئی ہے کہ کئی دفعہ بھی ریسنٹلی آئس اور پتہ نہیں اور کیمیکل, یہ ساری کیمیکل جو نشے ہیں یہ انڈیا میں پنجاب میں ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جانے کا ہوا, تباہ و برباد ہو گیا, اتنا پھیلتا جا رہا ہے. اور ہم نے یہ ہیروئن کی ایک بہت بڑی لعنت بہت عرصے گزاری ہے, شکر ہے بچ گئے ہیں. تو ریلیٹیولی یہ ایک ہربل چیزیں ہیں, اگر کچھ اس طرح کے لوگ ہلکا سا استفادہ کر لیتے ہیں تو آپ ضرور کنٹرول رکھیں, تو وہ کم از کم ان سے بچ جائیں گے. یہ ہے اس کا. اور دوسرا دنیا بھر میں یہ سب سے بڑی ایکسپورٹس میں سے ہے, اور وہ $25 بلین ٹائپ جو بات کر رہے ہیں مارکیٹ, یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی. اور وہ ہمارے تو اسلام آباد میں چاروں طرف یہ وائلڈ جو ہے بھنگ جو ہے پائی جاتی ہے, پورے پاکستان میں نیچرلی وہ کرتی ہے, اور اس کا کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, بالکل کرنا چاہیے. اور یہ جو گھبرانا نہیں چاہیے اس سے کہ جی لوگ کہیں گے جی ہمیں وہ ہے. میں تو پہلے ہی بتایا کہ یہاں تو بگیوں کی مثل ہوتی تھی, باقاعدہ بگیوں کی توپ جو ہے ہم نے سب سے بڑا لاہور کا جو ہے سمبل بنا کے رکھا ہوا ہے. تو گڈ فیصلہ. بہرحال عامر صاحب اور میرا ہمیشہ یہ ویو رہا ہے کہ بعض و پاکستانی قوم ہر چیز کو مذاق بنا دیتی ہے. خبریں تو اور بھی بہت ساری تھیں, لیکن کیا کریں ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں رہے گا. ویلاگ آپ بھی لوگوں کی کیپیسٹی تھوڑی سی لمبا دیکھنے کی نہیں ہے. اتنی بتا دوں کہ بعض دفعہ ایک آپ کے ساتھ جاتے جاتے خبر شیئر کر لوں, باقی کل یا پرسوں آپ کے ساتھ کچھ اور شیئر کریں گے. اتنا بتا دوں کہ یہ حالت ہو گئی, کیبنٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2 سالوں سے پاکستان اسٹیٹ لائف کارپوریشن کا کوئی سی او نہیں ہے, ساری چیزیں ڈھاک پہ چل رہی ہیں. یہ بھی کیبنٹ میں انکشاف کیا کہ 2 سالوں سے پاکستان اسٹیٹ لائف. اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ صرف اسٹیٹ لائف نہیں ہے, اگلی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنی کارپوریشنز وداؤٹ سی اے چل رہی ہیں, ایکٹنگ پہ چلا رہے ہیں. ایکٹنگ کے 2 سال سے اس پہ بھی کیبنٹ بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, بڑے اچھے خاصے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا ڈیبیٹ ہوئی, کیسے ہوئی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے.